ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ لوگوں نے جب مناظرہ کرنا ہے نا ناصبین سے معاویہ پر، ایک تو دعوے میں آپ نے جنتی، جہنمی، کافر، منافق ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ مناظرہ پھر ڈائیورٹ ہو جائے گا دوسری طرف۔ آپ نے وہ کہنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہی کہنا ہے جو حضرت علی نے کہا اور اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا، اور جو ہمارے سلف صالحین، محدثین، محققین، ادلہ اربعہ، ہمارے اہل سنت کے جو محققین نے کہا۔ وہ کیا کہا؟ کہ معاویہ باغی ہے، نمبر ایک، حق سے خارج ہے، نمبر دو، 100% معاویہ جو ہے نا حق سے خارج ہے، اور حضرت علی 100% قرآن کے ساتھ ہے، شریعت پر ہے، اور حق پر ہے، اور ثواب پر ہے۔ معاویہ 100% غلطی پر ہے، بغا پر ہے، ظلم پر ہے، حق سے خارج ہے۔ یہ آپ نے مناظرہ رکھنا ہے، یہ چیزیں ہم نے پہلے ان کو منوانی ہے۔ اسی کے گرد مناظرہ ہوگا۔ آپ نے نہ جمل کی طرف جانا ہے، نہ صلح حسن کی طرف جانا ہے۔ اسے کہنا ہے کہ بھائی صلح حسن پر آپ ہمارا دعویٰ لو اور صلح حسن پر بات کر لو۔ یہ معاویہ کے مناظرے میں صلح حسن پر ہم گفتگو نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے جنگ صفین میں معاویہ کو فاسد، فاجر، ظالم، حق سے خارج، باغی، واجب القتل، شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ خطا پر، غلطی پر، گناہ پر، فسق پر، فجور پر، ظلم پر، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ صلح حسن اس میں کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو جنگ صفین کے اوپر گفتگو کرنی ہے، حضرت علی نے جو فیصلہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبی خبر کے مطابق اور متواتر حدیث کے مطابق۔ اس دعوے سے ان کو نکلنے نہیں دینا۔ آپ نے بالکل جنت، جہنم، کافر، منافق والی کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے دعوے کے اندر، جب یہ آپ نے دعویٰ کر دینا نا، اس دعوے کے اندر ہی پھر آپ نے ایک تعارف پیش کر دینا حضرت علی کا۔ اس میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کے بارے میں جو 3-4 حدیثیں آپ کو آتی ہیں سب کو، مولت المومنین، ہارون من موسیٰ کی مثل، اور یحب اللہ و رسول، خیبر سے کی رات جو اللہ کے نبی نے فضائل بتائے، تو یہ سارے فضائل حضرت علی کے، اور معاویہ کے فضائل ہیں ہی نہیں۔ معاویہ کے بارے میں بد دعا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی، بلا بھیجا آیا نہ تو بد دعا دی۔ تو قرآن نے بھی جو ہے نا طلقاء کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے ان کے۔ تو نہ عالم، نہ برابر، نہ فضیلت۔ حضرت علی کے مقابلے میں ہر جگہ پر معاویہ جو ہے نا بالکل مقابلہ ہی نہیں کرتا، پست ہے بالکل حضرت علی کے سامنے۔ تو آپ نے یہ دعوے کے اندر حضرت علی کے فضائل اور معاویہ کے رذائل یہ بیان کر دینے۔ اب میں آپ سے نا وہ کویسچن ریز کرنے لگا ہوں جو آپ نے کویسچن ان سے ہاں یا نہ میں لینے ہیں، مختصر 10-15 سیکنڈ کا جواب جس کا ہو، اس کے دلائل ہم مناظرے میں پیش کریں گے۔ تو آپ کے مخالف کو بھی حق ہوگا وہ بھی آپ سے 10 سوال کر سکے۔ آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کرنا ہے، کیا آپ حضرت علی کو اولی الامر مانتے ہو کہ نہیں؟ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، اس آیت کے تحت کیا حضرت علی کو اولی الامر مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ مان جائے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو قرآن کی آیت کا منکر ہو جائے گا، کیونکہ اجماع امت ہے کہ حضرت علی آف کورس اولی الامر ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، پوری امت میں کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے خارجیوں کے علاوہ کہ وہ حضرت علی کو اولی الامر نہ مانے۔ اگر وہ حضرت علی کو اولی الامر کہے کہ میں مانتا ہوں، تو اس کا یہ جواب آپ نوٹ کر لیں، اور پھر آپ دلائل دینے ہیں مناظرے کے اندر کہ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تمہارے معاویہ نے اطاعت نہ کی، تم خود مان چکے ہو علی اولی الامر ہے، تو لہٰذا معاویہ قرآن کا مخالف ہو گیا۔ مناظرہ ادھر ہی ختم کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کہے کہ جی آیت پوری پڑھو، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء ردوا الی اللہ ورسول، وہ یہ کہہ سکتا ہے آپ کو اگلے جواب میں۔ آپ نے اس سے پہلے اسے یہ بھی اپنا دوسرا سوال یہ پوچھ کے رکھ لینا ہے، کیا آپ حضرت علی کو سابقون الاولون مانتے ہو؟ تو آف کورس وہ کہے گا ہاں جی حضرت علی تو سابقون الاولون ہے، کیونکہ انہوں نے چلو بالاجماع امت پہلے نمبر پر نہیں تو دوسرے نمبر پر صحیح مکی زندگی میں ایمان قبول کیا ہے، سب سے پہلے لوگوں میں سے وہ سابقون الاولون ہیں، وہ مان چکا ہوگا آپ کے دوسرے کوشچن میں۔ اگر وہ سابقون الاولون مان چکا ہے تو پھر آپ ان سے کہنا کہ بھی تم نے خود کہا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کا حکم دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا، بے احسان کے ساتھ اتباع کرنی ہے۔ تو سابقون الاولون تو وہ پہلے ہی مان چکا ہے حضرت علی کو، اولی الامر بھی وہ مان چکا ہے۔ اب اولی الامر کی اطاعت کرو، اگر تنازع ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کہتا ہے سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرو، تو معاویہ کا فارغ، قرآن پر ہی مناظرہ ختم۔
تیسرا کوشچن آپ نے پوچھ کے یہ بھی رکھ لینا ہے، کیا معاویہ اولی الامر ہے؟ تو وہ تو کہے گا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی اولی الامر ہوگا۔ تو اگر وہ کہے کہ معاویہ اولی الامر ہے تو وہ اہل سنت سے خارج، وہ خارجیوں سے بھی بدتر، وہ اہل سنت سے بھی خارج، اور وہ حضرت علی کو اولی الامر نہیں مانتا، قرآن کے مخالف منہج اہل سنت سے وہ خارج ہو گیا۔ اسی پر مناظرہ ختم۔ آپ نے اسے کہنا تم اہل سنت کے منہج سے ہی خارج ہو، اور اس کے اپنے لوگ اسے چھترول کریں گے بھی، حضرت علی کو تم اولی الامر نہیں مان رہے اور یا تم معاویہ کو اولی الامر مانتے ہو، اس کو کہنا پڑے گا کہ نہیں۔ اگر وہ کہے کہ معاویہ اولی الامر ہے تو وہ اہل سنت سے خارج، کیونکہ ایک وقت میں تو اولی الامر خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے سوال اس سے پوچھ کے رکھ لینا ہے۔ چوتھا سوال آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے، کیا معاویہ سابقون الاولون ہے یا نہیں؟ بس ہاں یا نہ میں جواب دو، یا 10 سیکنڈ کا جواب دو، کیا معاویہ سابقون الاولون میں ہے؟ وہ کہے گا کہ معاویہ سابقون الاولون نہیں، کیونکہ سابقون الاولون تو مکی زندگی میں جو لوگ ہیں وہاں یا زیادہ سے زیادہ جو ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، اور انصار نے ان کی نصرت کی، وہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں بس۔ باقی یا بدری تک، اس کے بعد تو سابقون الاولون والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سابقون الاولون کی احسان سے اتباع جو من المہاجرین والانصار ہے، سارے مہاجر انصار بھی نہیں، من المہاجر، من کا لفظ ہے، تو معاویہ تو دور دور تک پھڑکتے ہی نہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ معاویہ سابقون الاولون ہے تو وہ تو اہل سنت سے خارج، قرآن کی باطل تعویل کر کے وہ تو دین اسلام سے خارج ہونے کے در پہ آ جائے گا۔ لوگ اپنے اس کے کہہ دیں گے کہ معاویہ سابقون الاولون نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ دے گا نہیں جی معاویہ سابقون الاولون نہیں ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ نہیں ہے، تو اسے کہہ دیں لو جی سابقون الاولون جو نہیں ہے اسے سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو احسان سے تو اتباع معاویہ نے نہیں کی۔ تو آپ مناظرے میں اس کو اس کی کنیت سے پکاریں، معاویہ نام بھی نہ لیں، ابا یزید کہیں، تاکہ لوگوں کو شرم آئے کہ یزید کے ابے کا دفاع کرنے آیا۔ اور اگر وہ اعتراض کرے تو آپ اسے کہنا کہ عرب میں کنیت سے پکارنا اس کے احترام کی نشانی ہوتی ہے۔ جب کسی کا احترام کیا جائے تو اسے کنیت سے پکارا جاتا ہے، اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اس کی کنیت اتنی گندی ہے کہ مناظرے میں اور زیادہ ڈیگریڈ ہو، کیونکہ نئے سننے والے مناظرہ آپ کا وہ اس کا تعارف بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں کہ یہ یزید کا باپ ہے، ہند کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی جو فیملی ہے نا معاویہ، وہ ہے جس کا یہ علی کے مقابلے میں دفاع کرنے آیا ہے۔ پانچواں یا چھٹا سوال آپ نے اس سے یہ کرنا ہے، کیا بالاجماع اہل سنت معاویہ خلیفہ راشد ہے، یا خلیفہ راشد 4 یا 5 ہیں یا 30 سال تک ہیں، یا خلیفہ راشدین کتنے ہیں اہل سنت کے منہج میں؟ منہج اہل سنت میں معاویہ رشد و ہدایت سے خارج ہے، وہ خلیفہ راشد ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہہ دے نہیں جی معاویہ خلیفہ راشد ہے تو وہ منہج اہل سنت سے خارج، اور اگر کہہ دے کہ جی نہیں خلفہ راشدین 4 ہیں، حضرت علی تک یا حضرت حسن تک، تو اسے کہہ دے جو رشد و ہدایت سے ہی خارج ہے اس کا کیا دفاع کرنے آئے۔ تو لہٰذا اس کے جواب سے بھی آپ نے پھر مناظرے کے اندر کہنا ہے کہ لو جی یہ رشد و ہدایت سے ہی خارج ہو گیا معاویہ، اور یہی تو ہمارا جو دعویٰ ہے کہ وہ رشد و ہدایت سے ہی خارج ہے، وہ بغاوت پر ہے، وہ ظلم پر ہے، وہ فسق و فجور پر حضرت علی سے قتال کر رہا ہے۔ تو یہ آپ مناظرے میں اس طرح اس کو چھٹے سوال کو بھی جواب لے کر رکھ لیں گے۔ صحیح جواب دے گا تو مناظرہ ہار جائے گا، غلط جواب دے گا تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت رکھنی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربیٰ۔ اللہ کے نبی نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، تم سے میرے قربا ہے نا، میرے قرابت دار، ان سے مودت کرو۔ تو اس سے یہ کہنا کہ نبی کے قرابت دار میں علی، حسن و حسین نہیں ہے، اور اگر ہیں تو کیا معاویہ نے قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے ان سے جو ہے نا علی، حسن و حسین کے ساتھ مودت کیا یا قتال کیا؟ اس پر اگر وہ اما عائشہ وغیرہ کو بیچ میں لے کر آئے تو اسے اسی وقت ٹوک دیں کہ جنگ جمل پر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے، تو جنگ صفین پر ہو رہی ہے۔ جمل پر دعویٰ لے لو تو جمل پر آ جاؤ۔ اگر اس سے کہہ دینا مورلی طور پر اس کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہو، اگر تمہاری تیاری نہیں ہے تو بھائی تم ادھر روک کر جمل پر آ جاؤ، جمل اور صفین مکس نہیں ہم کرنے دیں گے۔ پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں آیت مبالغہ سامنے رکھ کر، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبالغہ میں جو کہا قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس میں حسن حسین اور حضرت علی شامل نہیں ہے؟ جب نبی کفار کے مقابلے میں بہترین شخصیات کو ساتھ لے کر آئے تو کیا یہ ان کے ساتھ قتال حلال ہے کہ حرام ہے؟ بس یہ بتا دو۔ اگر وہ کہے کہ اہل بیت سے قتال حلال ہے
تو بس اسی پر وہ مناظرہ ہار گیا. اگر وہ کہے حرام ہے تو تب بھی وہ ہار گیا، معاویہ نے کیا. تو ان کے اندر کا جو ناسبیت ہے نا، وہ ایسے آپ نے باہر نکال لینا. اب ان سے آپ نے پوچھنا ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، غمگین کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، دنیا پہ اور آخرت میں ان پر لعنت ہے. تو ان سے پوچھے کہ جب علی حسن حسین کے ساتھ قتال ہو رہا تھا، لوگ تلواریں لے کر آ گئے تھے، سابقون الاولون صحابی ہمارے یاسر ابن خزیمہ بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ کے خلاف تلواریں لے کر آ گئے، تو کیا اللہ کے نبی اس پر خوش تھے یا ناراض تھے؟ بس یہ پوچھے. اگر وہ کہے کہ اللہ کے نبی خوش تھے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے خلاف قتال ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کی یہ وائس محفوظ کرے، وہ ختم ہو گیا مناظرہ. وہ تو اس سے بڑا جاہل کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. اور اگر کہے کہ ہاں جی اللہ کے نبی بھی غمگین تھے، تو پھر اگلی آیت اسے سنا دیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، غمگین کیا، تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذاب المہین. ختم ہو گیا. قرآن کی روح سے معاویہ جو ہے نا اس کا مصداق ہو گیا. اب آپ نے آنا ہے حدیثوں کی طرف. تو حدیثوں میں سب سے پہلے حدیث آپ نے بتانی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، متفقہ علیہ متواتر حدیث، خیبر کی رات، کہ کل میں اسے علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. تو صحابہ نے آنکھوں آنکھوں میں رات کاٹی کہ ہمیں وہ علم مل جائے، ہم ہو جائیں محب اللہ اور محب رسول. تو حضرت علی کا نام لیا. تو بتاؤ جس کو اللہ محبت کرتا ہو، اللہ کا رسول محبت کرتا ہو، اس کے خلاف قتل و غارت گری جنگ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کا جواب دے دو. پھر اس کے آگے حدیث رکھنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ ولا نبی بعدی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تو میرے ساتھ ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. تو بتاؤ کیا موسیٰ کے بعد ہارون کے ساتھ جنگ کرنا حلال تھا کہ حرام تھا؟ اگر وہ کہے حلال ہے تو وہ دار اسلام سے خارج، اگر وہ کہے حرام ہے تو پھر معاویہ حرام ہو گیا. اس طرح آپ نے اس کو جو ہے نا لاجواب کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے حدیث پیش کرنی ہے. یہ میں وہ حدیثیں بتا رہا ہوں جس کا وہ انکار نہیں کر سکے گا. انکار کرے تو منکر حدیث ہو جائے گا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے موقع پر فرمایا من کنتم مولا ہو علی مولا ہو اللہم وال من والا وعد من وادا. کہ اب بتاؤ کہ علی نبی جیسا مولا ہے. مولا کے کوئی بھی معنی کر لو، دوست کر لو، چاہنے والا کر لو. تو بتاؤ نبی کے جیسا کوئی مولا ہو، اس کے ساتھ خلاف قتل و غارت گری کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر وہ کہے کہ حلال ہے تو بس وہ دار اسلام سے خارج، حرام کہے تو معاویہ فارغ. اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے حدیث رکھنی جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ خلیفہ کاخر و غربے سے بھی حکومت حاصل کرے، وہ تمہارے موال بھی تم سے چھینے، وہ ناک کٹا حبشی بھی ہو، اس کے خلاف قتال جائز نہیں. خلیفہ کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا. تو اسے کہو کیا علی ایک ناک کٹے حبشی جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتا تھا معاویہ کے سامنے؟ علی اگر تمہارے اموال چھین رہا تھا تم سے، قہر اور غلبے سے حکومت حاصل کر لی تھی، پھر بھی علی کے خلاف قتال نہیں تھا، کیونکہ مسلم شریف میں ہمارے نبی کی یہ حدیث آ گئی. اچھا اب آپ نے جو ہے نا یہ والی حدیث پیش کرنی ہے جو متواتر حدیث ہے 2812، بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی، تو ساری کتب ستہ میں موجود ہے نا. ہر شروحات میں بھی یہ حدیث ہے، جو مشکات المصابی کی جو شرح بھی کی ہے، مرقات المفاتی، اور ابن حجر اسقلانی ہو گیا، نین الاتار ہو گئی، اور جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، انہوں نے جب بھی خلفاء کی تاریخ لکھی ہے نا، اسد الغابہ ہو، الاصابہ ہو، میزان الاعتدال ہو، لسان المثال ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ تاریخی ہو چاہے حدیث کی کتاب ہو، بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ابو داؤد احمد بن حنبل ابن شیبہ، کوئی بھی کتاب ہو، وہ خلفاء کے اوپر جب وہ انہوں نے تواریخ یا حدیث لکھی تو انہوں نے پھر یہ وہ عمار تقتل کافیت الباغیہ والی حدیث ضرور لے کر آئے، کیونکہ یہ ایک متواتر حدیث ہے. 30 سے 31 سے زیادہ صحابہ کرام خود ان کے راویان ہیں، اور یہ ایک متواتر حدیث ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تب آپ نے یہ حدیث پھر پیش کرنی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دلائل نبوہ میں کئی محدث لے کر آئے، اور کئی انہوں نے حدیث لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر بھی جو تھی وہ پوری ہوئی. اس لیے معاویہ کے لشکر میں ہی حضرت
عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عاص اور کئی صحابہ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ مان لیا کہ معاویہ ایک باغی گروہ ہیں ہم، اور ہم نے عمار کو قتل کیا، عمار ہمارے ہی گروہ ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو الغادیہ کے نام سے 4 جو ہے نا حدیثیں مسند ابو الغادیہ احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ متواتر حدیث سے معاویہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک باغی گروہ ہے معاویہ کا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں مناظرے میں، اور اس میں تو اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ تو اوپر میں نے جو آپ کو روایات بیان کی، جو میں نے ٹیکنیکس آپ کو جو پوائنٹس بتائے، اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اور قرآن کی آیات کے اوپر بھی رکھیں، اور ان سے ضرور ناسبیوں سے پوچھیں کہ بتاؤ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ قتل و غارت گری اور جنگ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بس یہ ہمیں بتاؤ۔ خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان کے خلاف قتال ہو تو ان کو کافر کہتے ہیں، علی حسن حسین کے ساتھ قتال ہو تو اس کو ایک اجر بانٹتے ہیں۔ تو لہٰذا اس امت میں کوئی ایک محدث محقق مورخ ادلہ اربا میں سے سلف و صالحین میں سے کوئی ایک شخصیت ایسی بھی نہیں گزری جس نے یزید کے ابے کو حق پر قرار دیا ہو، اور کوئی ایک شخصیت بھی ایسی آج تک نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ علی حق سے خارج ہو گئے تھے۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، ام سلمہ والی حدیث بھی آپ لگا دیں، تو لہٰذا معاویہ کا کوئی دفاع ہے ہی نہیں۔ ہم نے معاویہ کو کافر یا مرتد ثابت نہیں کرنا، ہم نے باغی فاسق فاجر حق سے خارج اور فسق و فجور پر اور غلطی پر اور گناہ پر ثابت کرنا ہے۔